اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت خوبصورت شعر یاد آ گیا۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان، یعنی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے۔ حماس نے اسرائیل کے پے در پے مظالم سے تنگ آ کر آج صبح 5000 راکٹ فائر کیے اور لاشوں کے انبار لگ گئے، اور غزہ کی پٹی سے جو فلسطینی ہیں وہ گلائیڈز کے ذریعے سے کراس کر کے، جو باڑ تھی کچھ جگہوں سے وہ باڑ انہوں نے توڑی، اسرائیل نے جو لگائی ہوئی تھی، اور وہ کراس کر کے اسرائیل کی حدود میں داخل ہو گئے۔ اور اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے ایک کمانڈر کو، اعلیٰ عہدیدار کو گرفتار کر لیا۔ اس کے علاوہ بے شمار فوجی بھی گرفتار کیے اور بے شمار لوگوں کو جہنم حاصل کیا۔ ناظرین، فلسطینی گزشتہ پونی صدی سے مظالم کا شکار ہیں۔ امریکہ اور طاغوتی طاقتوں کی مدد سے جس انداز سے عربوں کے سینے پہ بٹھا کے ایک ملک قائم کیا گیا، وہ ملک اس وقت پوری دنیا کی معیشت پہ بھی راج کر رہا ہے، اور امریکہ اس کے توسط سے کئی قسم کی دنیا میں بلیک میلنگز کر رہا ہے۔ اور گزشتہ کچھ سالوں میں اسرائیل نے اپنی سفارتی پالیسیوں کے ذریعے سے عربوں کے اندر اس نے اپنا بہت اثر و رسوخ پیدا کیا، اور بہت سارے عرب ممالک میں اس نے سفارت خانے کھولے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے، ان کے ساتھ معاہدات ہوئے، اور جو ایک امت مسلمہ کی ایک یکجہتی جو تھی اس کو پارا پارا کرنے میں وہ کامیاب ہوا۔ اب اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ترکی کی وزارت خارجہ نے، جو عرب ممالک، کچھ اہم عرب ممالک ہیں، ان سے رابطے قائم کیے ہیں، اور اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے کہ اس پہ کیا رد عمل ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، جو بھی مشاورت ہوئی ہوگی۔ کاش کہ اس میں پاکستان بھی شامل ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسلامی ممالک میں سے واحد ایٹمی طاقت ہے اور بہت بڑی سپاہ والا ملک ہے، لیکن اس سارے کے باوجود اس وقت ہم خود ایسی صورتحال سے دوچار ہیں، ہمارے اپنے پیدا کردہ مسائل کچھ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کسی سے مدد کے قابل تو ہیں، کسی کی مدد کرنے کے قابل اس وقت نہیں ہیں۔ اچھا ہوتا کہ پاکستان اس وقت جس طرح سے ترکی لیڈ لے رہا ہے اور وہ پہل کر رہا ہے اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنے میں، اگر پاکستان ایسا کرتا تو یقیناً بہت اچھا ہوتا اور اس کا ایک بہت اچھا تاثر جاتا، لیکن ہم خود افغانیوں کو نکالنے لگے ہوئے ہیں، اور پہلی تاریخ کے بعد پتہ نہیں کس نوعیت کے معاملات میرے اور آپ کے پیارے ملک میں بھی بن جائیں گے۔ بہرحال چلیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ناظرین، شاہدرہ والوں کی گستاخی کی سزا مریم صاحبہ بڑے سخت انداز سے دے رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ گزشتہ دنوں نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر کی واپسی کے حوالے سے شاہدرہ کی بند گلیوں میں ایک جلسہ کیا نون لیگ کی دوسری بڑی لیڈر نے، کیونکہ باقی سارے تو پیچھے ہو گئے، اسی لیے تو انصار خان اور شاہد خاقان جیسے بندے جو ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں رہے، کہ وہ بچوں کو جب اقتدار سونپ دیا گیا پارٹی کا تو پھر کچھ تو ہاتھ باندھ کے پیچھے خواجہ آصف جیسے، سعد رفیق جیسے، کوئی اور جاوید لطیف جیسے وہ پیچھے کھڑے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ شرم کھا گئے تو وہ پیچھے سے ہٹ گئے۔ بہرحال نون لیگ کی جو اس وقت سب سے متحرک اور نواز شریف کے بعد دوسری اہم شخصیت ہے، ان کی بیٹی، اس نے وہاں جلسہ کیا، اور جلسے میں تعداد بہت کم تھی، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گنی جانے والی تعداد کے اتنے 100 لوگ تھے۔ تو اس سے اتنی مایوسی ہوئی کہ شاہدرہ والوں کو سزا دینے کے لیے وہاں کی بجلی اور گیس کاٹ دی گئی۔ سوشل میڈیا پہ بہت سارے اس حوالے سے ویڈیوز آ رہی ہیں
اور جو یوٹیوبرز ہیں علاقے میں جا کے لوگوں کے انٹرویوز لے رہے ہیں، چونکہ باقی تو میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک طرف کا سچ ہی صرف لکھ اور بول رہا ہے، باقی کوئی سچ ہے نہیں، اس لیے وہ نہیں بول رہا۔ تو یوٹیوبرز نے کوشش کر کے، یوٹیوبرز کے علاوہ بہت سارے اور سینئر صحافیوں نے بھی، کچھ اینکرز نے بھی وہاں کے جا کے لوگوں سے پوچھا ہے، اور لوگوں نے بالکل خصوص خواتین نے انہوں نے کہا کہ ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے، مریم بی بی ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہیں، لوگ اگر اس کے جلسے میں نہیں ہیں، لوگ ان سے ناراض ہیں، آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، گھی مہنگا ہے، تعلیم مہنگی ہے، یہ ساری چیزیں مہنگی، پی ڈی ایم، نواز شریف، شہباز شریف، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے 16 مہینے میں لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی، تو اس لیے لوگ جلسے میں نہیں آئے، تو اس کی سزا دینے کے لیے مبینہ طور پہ وہاں کی گیس اور بجلی بند کر دی گئی، اور کئی دنوں سے بند ہے، اور لوگ عذاب میں مبتلا ہیں۔ مریم صاحبہ سے یہی کہنا ہے کہ آپ اس حد تک نہ جائیں کہ پھر جتنے اس جلسی میں بندے اکٹھے نہیں ہوئے، شاید مینار پاکستان میں پھر کیا حشر و بہرحال چلیں، جو آپ نے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے۔ ناظرین، نون لیگ کی قیادت نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر کی واپسی کے حوالے سے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک دھڑے کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کسی طور واپس نہیں آنا چاہیے، وہ کیا ایسا کارنامہ کر کے واپس آ رہے ہیں، جیسے شاہد خاقان عباسی نے بڑے کھلے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ میں استقبال کا مخالف ہوں، قائل نہیں ہوں۔ اسی طرح سے بہت سارے اور لیڈر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے، ہمارا لیڈر کیا مارکا مار کے آ رہا ہے۔ ان کا لیڈر یہاں سے جاتے ہوئے 50 روپیہ کے اسٹامپ پیپر پہ ایک غلط بیانی کر کے گئے 8 ہفتوں کے لیے، اور 4 سال لگا دیے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بیماریوں کا بہانہ کیا تھا، کسی ایک اسپتال میں وہ داخل نہیں ہوئے، کبھی علاج نہیں کروایا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اب زیرو رسک ہونے کے بعد انہوں نے واپسی کا جو اعلان کیا تھا، وہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ان کا معائنہ کر کے ان کی وہ چھپی ہوئی بیماریاں دوبارہ زندہ کرتے ہوئے ایک رپورٹ بنائی، اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں جس میں ہم کل بھی بات کر چکے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بہانہ بنانا ہے تاکہ کسی گھر کو سب جیل کرا دیا جا سکے اگر گرفتاری ہوتی ہے، یا کسی اسپتال، جیسے ان کا اپنا اسپتال بھی موجود ہے، اس میں علاج نہیں کروا سکتے لیکن ریسٹ کی جا سکتی ہے، یا پھر اسی بیماری کے بہانے زیرو رسک اگر ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ٹکٹ کینسل کروا دیں۔ بہرحال جو بھی ہونا ہے اگلے چند دنوں میں وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے آ جانا ہے۔ عثمان ڈار کا وار گیا بیکار، جو کامران شاہد کے ڈیرے پہ جو ایک انٹرویو کروایا گیا تھا، اس میں 2 چیزوں نے تو ابتدائی طور پہ اس سے چند سیکنڈ یا چند منٹوں میں ختم کر دیا، ٹھس کر دیا اس سارے شو کو۔ ایک تو یہ کہ ایک کھڑکی میں سے جو پیچھے باوردی ایک شخص نظر آ رہا ہے، سامنے پتہ چل گیا کہ اس کو کون لے کے آیا، کیونکہ وہاں سے نہ گرفتاری کر کے لائے، نہ واپسی پہ گرفتاری ہوئی، اور پھر وہ اپنے والدین میں ماں باپ کے پاس چلے گئے اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ محترمہ، انہوں نے چند منٹوں کے اندر اپنا ویڈیو پیغام نشر کر کے خواجہ آصف کی ہوا بھی نکالی، نون لیگ کی بھی، اور پی ٹی آئی کے سارے مخالفوں کی۔ ناظرین، اس کے بعد پھر ایک تانتا بن گیا حلف والوں کا۔ اس نے تو عثمان ڈار نے تو گن پوائنٹ پہ بلا حلف جو کچھ کہا تھا۔ سب سے پہلے شمیم نقوی صاحب نے کراچی سے، جو پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہیں اور 27 سال سے پہلے سال سے عمران خان صاحب کا وہ ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے حلف دیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ 27 سالوں میں انہوں نے ریاست کے خلاف، مملکت کے خلاف، سرزمین کے خلاف کبھی کوئی نہ بات کی، نہ اس حوالے سے کوئی ٹریننگ ہمیں دی، نہ تربیت کوئی دی، نہ اس حوالے سے ہمیں کبھی کوئی کہا، نہ اکسایا۔ اور قرآن کریم پہ حلف لے کے انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کل میں پکڑا جاؤں، میرا کوئی ویڈیو پیغام اس کے کانٹریری آ جائے، میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی چھوڑنے کا مجھ سے بیان لے لیا جائے، لیکن جو میرا اصل بیان ہے وہ یہ ہے جو میں حلف پہ دے رہا ہوں۔ اس بیان کے بعد ناظرین، عمر ایوب صاحب نے بھی یہی بیان دیا کہ خان صاحب کی اس جماعت کے ساتھ جب سے منسلک ہوں، انہوں نے وطن اور ریاست کی
توقیر میں، عظمت میں، عزت میں اضافہ کرنے کے لیے تو ہمیں بتایا اور سمجھایا، لیکن ریاست کے خلاف کوئی بات کبھی انہوں نے ہمیں نہیں سکھلائی، نہ سمجھائی، نہ کوئی ایسا درس دیا، نہ کوئی ایسی کبھی میٹنگ ہوئی۔ عمر ایوب صاحب کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی اسی حوالے سے اسی طرح سے حلف لے کے کہا کہ ہو سکتا ہے کل پکڑا جاؤں تو مجھ سے کیا کہلوا دیا جائے۔ میں قرآن کریم اپنے ہاتھ میں اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کو گواہ کر کے کہ خان صاحب نے ہمیں کبھی ریاست کے خلاف کوئی کام نہیں کہا۔ پھر زرتار گل ہے، انتہائی دلیر خاتون رہنما، اور پھر علی نواز اعوان جو اسلام آباد سے ایک ایم این اے ہیں، سابق ایم این اے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ اب یہ ہے کہ ایک لائن لگتی جا رہی ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ سے یہ حلف کا معاملہ شروع ہوا ہے یہ نیچے تک آئے گا، یہ نیچے تک آئے گا، اور لوگ اس پہ حلف اپنے قائد کے لیے لوگ حلف دیں گے کہ عمران خان نے 27 سال کی سیاست میں انہیں کبھی کوئی کسی غلط کام پہ نہ اکسایا، نہ مجبور کیا، نہ ہدایت دی، نہ کوئی ایسی میٹنگ ہوئی، نہ کوئی ایسا ایجنڈا تھا، نہ کبھی کوئی ایسا پروگرام طے ہوا۔ یہ سارا کچھ 9 مئی کے بعد جب ایک ایسا آدمی کہ جس کے خلاف ایک مقدمہ بھی 72 سالوں میں 70 سالوں میں نہیں تھا، اور 9 مئی کے بعد اس کے خلاف تقریباً 200 کے قریب مقدمات ہو گئے، تو یہ سارے کے سارے فرضی مقدمے ہیں۔ اور جس طرح سے توشہ خانہ میں سزا دے کے نااہلی کروائی گئی، وہ اس میں انشاءاللہ سزا بھی ختم ہونے والی ہے اور نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب سائفر کے ذریعے سے سزا اور نااہلی کا ان کی ایک کوشش ہے، اور اس کے بعد اس سے زیادہ کوشش ہے کہ 3000 صفحات کا چلان پیش کیا گیا ہے، اور اس میں خان صاحب کو کسی نہ کسی طور کھینچ کے گھسیٹ گھساٹ کے تو فوجی عدالت میں لایا جائے تو کہ وہاں سے ان کا کورٹ مارشل کیا جا سکے۔ بہرحال ایک ترکیب اس دنیا کی، ایک ترکیب میرے اللہ کی ہے، واللہ، وہ جو اللہ کی ترکیب ہوتی ہے وہ خیر الماکرین ہوتی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خیر الماکرین۔ اللہ کی ترکیب ہے نا، وہ سب سے بھاری ہے، سب سے اوپر والی ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، اللہ کی ترکیب پہ ہماری ایمان بھی ہے، نظر بھی ہے، اور دنیا جو کچھ کر رہی ہے وہ سارا ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، ایک آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے۔ بہرحال جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہمارے پیارے پاکستان کا، ہمارے اداروں کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔